ربکم اعلی، مطلب میں ہوں سب سے بڑا خدا۔ فرعون مصر کا جابر اور ظالم بادشاہ تھا جو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا اور لوگوں سے اپنی عبادت کرواتا، لوگوں پر ظلم و ستم کیا کرتا تھا۔ فرعون کی بدبختی کا اندازہ یوں بھی لگایا جا سکتا ہے، جب اللہ نے اس کو ہلاک کیا تو اسے نہ تو سمندر نے اپنے اندر رکھا اور نہ زمین نے اسے قبول کیا۔ قیامت تک اس کی لاش سڑتی رہے گی، جسے اللہ نے ہمارے لیے عبرت کا نشانہ بنا دیا تاکہ ہم اسے دیکھ کر نصیحت حاصل کریں۔ فرعون کی شادی کیسے ہوئی، کتنی اولاد ہوئی، اور اتنے بڑے کافر کی بیوی کو اللہ نے جنت کیوں عطا فرمائی، اور فرعون کی بیوی کو اللہ نے کس طرح ایمان عطا فرمایا، ان تمام تر سوالات جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ فرعون جب مصر کا بادشاہ بنا، اس نے لوگوں پر بہت ظلم کیے، اور جب فرعون نے شادی کا اعلان کیا تو اس نے سب سے خوبصورت لڑکی کا انتخاب کیا۔ فرعون نے ریان بن ولید کی پوتی بی بی آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا تھا اور یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب اس نے نکاح کا پیغام بھجوایا تو بی بی آسیہ اور ان کے والد کو یہ بات بہت ہی ناگوار گزری، کیونکہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح اس سے نہیں کروانا چاہتے تھے۔ فرعون اپنے ظلم و ستم کرنے کی وجہ سے مشہور تھا۔ اس نے زبردستی اپنے زور پر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شادی کی اور دھمکی دی، ورنہ میں تمہارے ماں باپ کو قتل کر دوں گا۔ اللہ نے آپ کو فرعون سے محفوظ رکھا۔ جب پہلی رات فرعون نے ہم بستری کرنا چاہی تو اللہ نے اس پر نیند کا ایسا غلبہ ڈالا کہ پوری رات سوتا رہا، اور بعض کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ نے فرعون کو نامرد بنا دیا تھا، جس کی وجہ سے وہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحبت نہ کر سکا۔ اللہ نے بی بی آسیہ کو فرعون کے ناپاک جسم سے دور رکھا، جس کی وجہ سے کوئی اولاد نہ ہوئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی بھی تھی، لیکن وہ بیٹی فرعون کی نہیں ہے، لے کر پالی گئی تھی۔ ایک دن فرعون سو رہا تھا، اس نے خواب میں دیکھا کہ میرا محل اور سلطنت سب تباہ ہو چکا ہے۔ اس خواب نے اس کی نیند کو اڑا کر رکھ دیا تھا۔ اپنے محل میں نجومیوں کو بلایا تاکہ اس سے خواب کی تعبیر پوچھی جائے۔ نجومی نے بتایا کہ ایک ایسا بچہ بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والا ہے جو تمہاری سلطنت اور سب کچھ تباہ کر دے گا۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا جو بھی بچہ پیدا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے قتل کے ڈر سے اپنے بچے کو ٹوکری میں رکھ دیا اور دریا میں بہا دیا، جو فرعون کے گھر کے پاس سے بہتی، اور اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل تک جا پہنچے۔ جب ٹوکری کو کھولا گیا تو اس میں نہایت خوبصورت بچہ نکلا۔ جیسے ہی حضرت آسیہ علیہ السلام نے فرعون سے کہا کہ اسے میں رکھ لوں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا، تو فرعون نے کہا کہ مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں۔ تب بی بی آسیہ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ کر بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی۔ یہ بات فرعون کو نہیں پتا تھی۔ جب فرعون نے خدائی دعویٰ کیا اور لوگوں کو اپنے آگے سجدہ کروانے لگا تو بی بی آسیہ کھل کر میدان میں آ گئی اور فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ جب فرعون کو پتا لگا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے رب پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے طرح طرح کے ظلم ڈھانا شروع کر دیے اور ان پر ظلم کرتا کہ وہ کفر شرک میں آ جائے، پر اس کی کوشش ناکام رہی۔ فرعون نے اس پاک دامن عورت پر بہت ظلم ڈھائے، ان کو مارا پیٹا، اس کے ظلم کی انتہا نہ رہی۔ ایک دن اس نے بی بی آسیہ کے دونوں ہاتھوں اور دونوں پیروں کے اندر لوہے کی کیلیں ٹھوک دی۔ وہ چاروں کونوں کو اس طرح جکڑ لیا، لیکن پھر بھی ان کا ایمان پختہ رہا، اور بھاری پتھر ان پر رکھ کر گرم ریت پر ان کو لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ فرعون نے ان کی کھال تک اتار دی تھی، بھاری چٹان ان پر رکھ دی، جس کی وجہ سے وہ شہید ہو گئی۔ اسی کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ثابت قدم رکھے، ایمان پر اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔